بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یورپ کی ثقافت کو اپنانے میں ہے، کیونکہ ہم اس ثقافت کو ایسے اڈاپٹ کر رہے ہیں جیسے ہم اس کے بغیر ادھورے ہیں۔ ہم اس کے بغیر اپنے آپ کو کمی محسوس کرتے ہیں کہ یار ہم پورے نہیں ہیں، حالانکہ وہ ہمیں ڈبونے کا ایک بہترین ان کے پاس ہتھیار ہے جو وہ کر چکے ہیں۔ ہم اس کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں، دن بدن آنے والی نسل اس کی دل دادا ہوتی جا رہی ہے۔ آج بات مجھے جو کرنی ہے وہ کرنی ہے پردہ پہ۔ پردہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا پردہ وہ جو عورت کرتی ہے، اور دوسرا پردہ وہ جو بے پردہ عورت کے محرم مردوں کی عقل پہ پڑا ہوتا ہے۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ وہ پردہ جو بے پردہ عورتوں کے محرم مردوں کی عقل پہ پڑا ہوتا ہے، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اکبر اعلی آبادی اس کے بارے میں کہتا ہے، بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو میں نے آپ کا جو پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ آپ اس چیز کا اندازہ کر لیں کہ آج ہم بے پردگی کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی بیٹی، بیوی، بہن بے پردہ ہے، اس کے ذات کے ہر چیز نظر آ رہی ہے، ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں، فیشن سمجھ رہے ہیں۔ یورپی کلچر کو اپنانے میں اپنے آپ کو آپ الیٹ کلاس سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم بڑے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہم جناب اعلیٰ سوچ رکھتے ہیں، ہم براڈ مائنڈڈ ہیں، جبکہ یہ آپ کو آپ کے اسلام سے، آپ کے کلچر سے، آپ کی روایات سے، آپ کے رسم و رواج سے دور کرنے کا ایک ان کا جو ہتھیار تھا وہ بالکل نشانے پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور لگا ہوا ہے۔ اور تیسرا پردہ آج سب سے بڑا خطرناک جو ہتھیار ہے نا، وہ ہے عورت کی عقل پہ پردہ۔ کہ جب یہ عورت کی عقل پہ پڑ جاتا ہے تو پھر ایک عورت کی زبان سے پوری پوری نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، پوری پوری نسلیں ننگی ہو جاتی ہیں، پورے پورے خاندان اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ان کا نام و نشان اس دنیا میں ایز اے بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ اس بات پہ کریں کہ آپ نے پردہ کون سا چوز کرنا ہے، پہلے والا جو عورت کے اوپر پردہ ہو، جس کے بارے میں اسلام بھی کہتا ہے کہ عورتوں جب گھر سے نکلو تو اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ پردہ ڈھانپ لیا کرو تاکہ آپ دور سے پہچانی جائیں۔ آج آپ کو ایسی بے شمار عورتیں یہ کہتے ہوئے، یوں کہتے ہوئے نظر آئیں گی کہ جناب پردہ تو دل کا ہوتا ہے، جناب ہمارا دل پردے میں ہے، حیا تو پردے میں ہے، اور سوری حیا تو دل میں ہوتی ہے۔ ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اس چیز کی ایک مثال دیتا ہوں کہ کیا کبھی ان عورتوں نے دل سے کھانا کھا کے کہا کہ ہمارا پیٹ بھر گیا؟ دل کو پانی پلا کے کبھی کہا کہ ہماری پیاس بجھ گئی ہے؟ دل کو پیسہ دے کے کبھی کہا جی آج ہمیں پیسہ بہت ہے ہمارے پاس، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے؟ جب اس حقیقت سے باہر نکل کے سارے کام کرتے ہیں تو یہ صرف اسلام کے نام پہ ایک ڈاکہ ڈالنے کا جو کام ہے، وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کا نقصان ہے، آپ کی عزت کی طرف تماشا بننے والا ہے، لگنے والا ہے۔ اور مردوں کو اس معاملے میں بڑا محتاط رہنا ہوگا، اپنی بیٹی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں۔ تین عورتوں کے بارے میں اگر ایک مرد سوچ لیتا ہے تو یہ معاشرہ بالکل حسین و جمیل ہو جاتا ہے، کیونکہ پردے کے معاملے میں، گھر کے معاملے میں، اپنی رایا کے معاملے میں جس کے اوپر اس کا کنٹرول تھا، جو اس کی رایا میں آتے تھے لوگ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا آپ سے کہ جناب آپ نے کیسا رہن سہن رکھا؟ تو غیرت مرد یہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو حیا دار بنائے، با پردہ بنائے۔ اور با پردہ عورت کے پاس سب سے بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے حیا، کیونکہ حیا دل سے نہیں ہوتی۔ اگر دل سے ہوتی تو اللہ کہتا تھا اپنے دلوں کو بند کر لو، اپنے دلوں کے اوپر پردہ کر لو۔ اللہ نے بڑا کلیئر کہا ہے قرآن میں کہ اپنے چہروں کو ڈھانپ لو، کیونکہ سب سے پہلی جو بات ہے نا وہ نظر پہ کام کرتی ہے، کہ جو چیز نظر دیکھتی ہے اس کے بارے میں سوچتی ہے۔ اب اس کی مثال میں دیتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، بچپن ہے،
کھیل رہے ہیں ایک چھپڑ کے کنارے، تو آپ نے لنگی نہیں پہنی ہوئی، مطلب کہ آپ نے کچھا نہیں پہنا ہوا، شلوار نہیں پہنی ہوئی، یعنی کہ آپ نے ٹراؤزر نہیں پہنا ہوا اس ٹائم کے مطابق، تو 3-4 عورتیں آتی ہیں جن میں سے جوان بھی ہیں، گڑے اٹھائے ہوئے پانی بھرنے کے لیے، تو آپ اپنی قمیض اٹھا کے اپنی آنکھوں میں ڈال لیتے ہیں فوراً، تو وہ عورتیں اس کا مذاق اڑاتی ہیں کہ کیسا بچہ ہے بھائی، جو چیز چھپانی تھی وہ ہمارے سامنے ظاہر کر دی اور منہ چھپا لیا اپنا۔ تو جب اس بارے میں بابا جی سے پوچھا گیا کہ جی یہ کیا معاملہ ہے، تو فرماتے ہیں میری آنکھوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں تو میں کسی کے بارے میں کیا گمان کروں گا۔ تو بات یہاں پہ ہے کہ آپ اپنی نظروں کو جھکائیں، عورتوں کا کام ہے کہ وہ اپنی حیا میں رہیں، پردے میں رہیں، کیونکہ یہی غیرت امانی ہے، یہی مردانہ غیرت ہے، اور یہی عورت کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے حیا، کیونکہ یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ آپ کو حیادار بننا ہوگا، بنانا ہوگا اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیگموں کو، کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ مرد جنتی ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے دوزخ میں چلا جائے، کیونکہ اس کو عورت دوزخ میں لے جائے گی، اور ایک عورت 3-4 مردوں کو دوزخ میں لے جائے گی، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، کیونکہ تب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تب کوئی کسی کے لیے نہیں کہے گا کہ یہ میری بیگم ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، تب ایسا کچھ نہیں ہونے والا، تب ہر بندہ اپنی اپنی میں ہوگا، اور جس کے اوپر اس کا الزام لگتا ہوگا وہ لگاتا جائے گا کہ اس نے مجھے روکا تھا، اس نے مجھے نہیں کرنے دیا، یا اس نے مجھے اجازت دی، اس نے مجھے یہ کام کرنے دیا، اس کو پوچھا جائے کہ اس نے مجھے کیوں کرنے دیا، کیونکہ یہ رشتے آپ کے صرف زندگی کے ہیں، سانس کے ہیں، آج انسان کی سانس نکل جائے تو آپ کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے، اور آپ کا نام بھی مٹ جائے گا، کیونکہ اس دن کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جناب ملک صاحب کو لے آؤ، اس دن سارے کہیں گے میت کو لے آؤ، اس دن آپ کا کوئی رتبہ، کوئی عہدہ نہیں رہے گا، کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ سی او فلاں کمپنی کا ہے، ایم ڈی فلاں کمپنی کا ہے، وزیر اعظم صدر فلاں ملک کا ہے، آرمی چیف جسٹس فلاں جگہ کا ہے، فلاں فوج کا ہے، کوئی نہیں کہے گا، اس دن صرف نام ہوگا میت کو لے آؤ، میت کو غسل دے دو، جنازہ پڑھا دو۔ تو اپنے وقت سے پہلے اس چیز کو لازمی دیکھیں کہ آپ نے حیادار عورتیں، با پردہ عورتیں اس دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں یا بے پردہ عورتیں چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔